دوستوں کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ کل سپریم کورٹ کے معزز جج مسٹر جسٹس ادارے اکبر نقوی صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی ایک آئینی درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کی جو کارروائی ہے اس کو چیلنج کیا ہے اور اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ اس پٹیشن کے اندر جس طریقے سے جسٹس نقوی نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی بابت ان الزامات کی وضاحت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کی اس پٹیشن سے ہمیں یہ تاثر لیتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو دھمکی آمیز جو ہے ان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ایک معزز جج کو جو اپنے ساتھی جج صاحبان کے بارے میں زبان استعمال کرنی چاہیے، اس سے ہٹ کر غیر عدالتی غیر مہذب زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اس لیے ہماری سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ اصطلاح ہے، یہ مطالبہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کا جو دباؤ ہے یا جس طرح سے وہ پروپیگنڈا کرنے کی اور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو نظر انداز کیے بغیر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنی کارروائی آگے بڑھائے۔ اس سے پہلے جب 20 نومبر کو 21 نومبر کو اور 22 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوئی تھی تو اس میں جسٹس نقوی صاحب کی ان کے وکیل کی شکایت کے اوپر کونسل نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کونسل کی کارروائی جو ہے وہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے تو وہ میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں کی جائے گی۔ تو میں قانون کا تابع ہوں اور اس لیے سمجھتا ہوں کہ کونسل کی کارروائی کے اوپر نہ کوئی بات کی جائے گی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی رائے نہیں لی جائے گی۔ لیکن چونکہ جسٹس نقوی نے اب یہ پٹیشن دائر کی ہے اور اس پٹیشن کے اندر اپنے تمام جو الزامات تھے ان کا جواب بھی انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے اور اس پٹیشن کو انہوں نے سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی کرا کر دائر کی ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس لیے اس پبلک ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر پبلک کو ان کے معلومات تک رسائی کے حق سے جو ہے وہ محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس نقوی صاحب نے اپنی ہم یہ سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور کے اوپر قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس نقوی نے اپنی اس پٹیشن میں الزامات کا جو جواب دیا ہے دراصل انہوں نے یہ تمام اپنے الزامات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے ہیں کہ انہوں نے ایک دھوکہ دہی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے اور ایک مسلسل قسم کی ہینڈلنگ کے ذریعے، انفلوئنس کے ذریعے سینٹ جانز پارک کا جو بینگو نمبر 100 ہے، پراپرٹی ہے 3.5 چار کی، وہ انہوں نے خریدی۔ جو 24 شہباز ہے اس کا ان سے رابطہ ہوا۔ یہاں پر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جسٹس نقوی صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دسمبر 2021 میں سول کوڈ کی ڈگری لے کر ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں، تو اس سول کوڈ کی ڈگری کے ساتھ وہ سارا ریکارڈ لگا ہوا تھا جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ اس ڈگری کے اندر جو کو پیٹنٹ ہے، جو دوسرا درخواست دار ہے بچہ حسن شہباز، وہ دسمبر 2021 کو بھی نابالغ تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایف آر سی لگا ہوا ہے، جس ایف آر سی کے اوپر حسن شہباز کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 3 جون 2004 مینشن ہے۔ تو یہ کیسے جج صاحب ہیں جو اپنے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تو چل گیا تھا دسمبر میں کہ یہ بندہ مجھے پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ جو بیچنے والے ہیں وہ قانونی طور پر فروخت کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔